لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ، ہماری جو یوتھ ہے وہ ایجوکیشن میں آ کے وہ کردار ادا نہیں کرتی، ایجوکیشن میں اس طرح سے انوالو نہیں ہوتی جس طرح سے کہ ان کو اپنے آپ کو اسٹرینتھنڈ کرنا چاہیے. ہر سلسلے میں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے وہ آفیشیل ورک ہے، جو بھی ہے جس سلسلے سے ریلیٹڈ ہے، یوتھ ظاہری بات ہے پڑھ رہی ہے، ایجوکیٹڈ ہے. ان پڑھ آدمی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے کیا نہ کرے، لیکن جس سے بھی ریلیٹڈ ہے وہ اس کو تو ہر کام میں آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ایجوکیشن سے ہم امپروو کر سکتے ہیں کہ کس آدمی کو کس جگہ پہ محنت کرنی ہے صحیح ٹائم پہ. باقی قوم محنتی ہے، بہت محنتی ہے، تو میرے خیال سے ایجوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایجوکیشن امپروو کی جائے تو محنت صحیح یوٹیلائز ہو سکتی ہے. کسی شعبے میں نہیں آنا چاہیے سوائے دین کے شعبے میں آنا چاہیے، اور کسی شعبے میں نہیں آنا چاہیے. جیسے حالات چل رہے ملک کے، دنیا کے حالات چل رہے، اس سے نظر تو یہ آتا ہے کہ نئی نسل کو دین کے شعبے میں آنا چاہیے، دین کی نالج ہونی چاہیے انہیں، تاکہ یہ جیسے قیامت کے احسار آتے ہیں یہ ہم پہ نہ آ سکے. آئی تھنک پالیٹکس میں آنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے یوتھ کا، بیکاز وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ سوچ نئے انتھوسیزم کے ساتھ نئے ٹیلنٹ کو آگے آنا چاہیے، اور اسی صورت میں آئی تھنک شاید ملک کے لیے کچھ ہو سکے. آئی تھنک جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے، سب کو بزنس کی طرف کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اس میں کوئی ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو بزنس کی طرف دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ایک بزنس ہی ہے جو ہماری اکنامی کو گرو دیتا ہے. بچے آج کل جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں نا، وہ صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنے کرتے ہیں. یہ اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ ان کا دماغ ایجوکیٹ ہو جائے، دماغ روشن ہو جائے اور سمجھ آئے ان کو کہ وہ، اس وجہ سے نئی نسل کو ایجوکیشن میں آنے کی ضرورت ہے. جی جناب، دیکھتے ہیں آپ اپنے کال کر سکتے ہیں 08007 پر کال کیجیے. انٹرنیشنل کالر کے نمبر آ رہا ہے آن اسکرین. ایسے لکھیے، اسپیس دیجیے، بھیجیے 7262 پہ. خواتین سے آپ لکھ کے بتائیے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو سیاست میں آنے دیں گے. اور نوجوان نسل، اگر آپ خود نوجوان نسل سے خود ہیں تو آپ بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خوف ہے یا ڈر ہے سیاست میں آنے کا. جی ہمارے ساتھ آپ نام بھی بتائیے گا اپنا. مایا، میں جو ابھی لاسٹ کالر تھی ہمارے ان کے ساتھ بالکل ڈس ایگری کروں گا. جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی سیکیورٹی اور ان کو کیسے بھیج سکتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مایا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کو آنا چاہیے آپ کے خیال میں. بات ہے کہ جو لوگ آئے ہیں سیاست میں ان کی ماں نہیں ہوتی ہے، ان کے باپ نہیں ہوتے. وہ بھی تو آئے نا، وہ بھی تو کسی فیملی سے ریلیٹڈ ہیں. اگر ہماری بالکل یہ سوچ اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ مطلب جنریشن کی، کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے یا ہمارے جو پیرنٹس ہمیں اپریشیٹ کریں گے پالیٹکس کی طرف جانے کے لیے تو اٹس اے گڈ تھنگ. کیونکہ اگر جب تک ہم نہیں اپنے سسٹم کو صحیح کریں گے تو ہم ریپرزینٹ نہیں کر سکتے پاکستان کو. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کرائسس سے ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں. جی ہاں، ڈیواسٹیو پوزیشن اور پاکستان. جی ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تب سے سب سے بری پوزیشن میں نے اب دیکھی ہے پاکستان کی، جو اب چل رہی ہے ٹھیک ہے لاسٹ 2 اور 3 ایئرس سے. بٹ جب تک ہم آگے نہیں آئیں گے، یہ کہنا غلط ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے سیکیورٹیز. تو پھر یہ اس بات سے آپ غفلت کر رہے ہیں کہ وہ کسی اگر ہم نہیں بھیج سکتے یا نہیں بھیجنا چاہیے پھر ہمیں شکایت بھی نہیں کرنا چاہیے. دو چیزیں ہو رہی ہیں، 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں. آپ کے گھر کے اوپر جب کوئی نظر ڈالے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو آگے کریں گے، اپنے ہسبینڈ کو آگے کریں گے کیونکہ آپ وہ مرد گھر کے، یا خود بھی آگے کھڑی ہو جائیں گے. اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں. اور دوسری بات ایک اور کہ سیکیورٹی کی جہاں تک بات آتی ہے، انہوں نے بھی کہا سیکیورٹی. آپ مجھے بتائیں آپ سیکیور ہے باہر نکلتی ہیں تو میں تو اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھ رہی. میں باہر نکلتی ہوں آئی ایم اسٹل اسکیئرڈ کہ میں اپنے گاڑی کا شیشہ پورا نہ کھولوں، کوئی تیزاب منہ پہ نہ پھینک جائے. آئی ایم ٹیلنگ یو دس، آئی ایم سو اسکیئرڈ. میں اپنی خود کا ڈر بتا رہی ہوں میں کہ میں اپنی گاڑی کا شیشہ نہیں کھولتی کبھی بھی. ایون مجھے ہر وقت اے سی چلا کے بیٹھنا پڑتا ہے لیکن گاڑی کا میں شیشہ نہیں کھولتی. کتنا بھی اچھا موسم ہو آپ باہر نکلتے، کتنے بچے جو نکلتے ہیں اور کتنی ٹارگٹ کلنگ آج کل بات ہو رہی ہے ٹارگٹ کلنگ کے اوپر، کتنے بچے جو چلتے پھرتے مر جاتے ہیں کسی اور کے نام پہ. تو آپ آج سیکیور ہیں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں آپ آج گھروں میں بیٹھے ہوئے سیکیور ہیں تو نہ آئے سیاست کے اندر. آپ آج گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی سیکیور نہیں ہیں. ہم کہیں بھی سیکیور نہیں ہیں. بیچ میں ایک اور بھی بات نکلی تھی حضرات حضرات کہ کیا لڑکیوں کو آنا چاہیے سیاست میں. تو کیا لڑکیاں تیار ہیں سننے کے لیے کہ عوام نے کیا کہا؟ دیکھیے پلیز عوام نے کیا کہا کہ کیا لڑکیوں کو لڑکیوں کا. اچھا 2 لمحے بعد ہم نے لڑکیوں سے پوچھا لڑکیاں سب تیار ہیں سیاست میں آنے کے لیے؟ سب تیار ہیں. اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. السلام علیکم گل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. مجھے صرف یہ کہنا تھا جیسے میں نے ابھی سنا نا کہ بچوں کو نئی نسل کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. جی ہاں. تو اگر آپ دیکھیں جائیں تو ہمارے پاکستان میں اتنی پارٹیاں ہیں یعنی ہماری نئی نسل کو تو والدین سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پتہ چلتا ہے کہ بھائی انہوں نے تو لکھ لیا کسی پارٹی میں نام.
اگر وہ پٹھان ہے تو پٹھان اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اگر وہ سندھی ہے تو اپنی سندھی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے نئی نسل جو ہے نا تو پوری پالیٹکس میں ہی ہے. اچھا، آپ کا نظریہ ہے، آپ سمجھتی ہیں گل کہ نئی نسل کسی نہ کسی طریقے سے پالیٹکس میں ہے، انوالو ہے؟ اگر دیکھا جائے آپ خود بتائیں نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کتنی پارٹیاں ہیں اس میں ظاہر ہے ہماری نئی نسل ہی ہے. کتنے مطلب ہمارے بچے جو ہیں نا تو وہی آگے. گل آپ بتائیے کہ کیا بچوں کو آنے دینا چاہیے؟ اپنی آپ کی بائی چوائس آپ آنے دیں گی کہ ہاں بیٹا جاؤ سیاست میں جاؤ، ملک کے لیے کچھ کرو؟ ہاں، جہاں تک ملک کی بات ہے تو وہ ہم یہی کہیں گے کہ آپ جاؤ کچھ کرو. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا مایا، تھینک یو سو مچ. ایڈ کروں ایک چیز. پہلے ہی بات تھی کہ سیکورٹی کی اگر بات تھوڑا میں لے کے چلوں گی تو جو نوجوان اپنے گھر سے نکل کے آج بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ نے بھی ان کو بھیجا، ان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، وہ بالکل بغیر کسی چیز کے بیٹھے ہیں ملک اور ان کا کتنے مہینوں تک گھر نہیں جاتے، ان کی بیویاں ویٹ کری، ان کے بچوں نے کچھ ایسے گھر ہے، میں جانتی ہوں میرے پاس پیشنٹس ہیں کہ ان کی شادی ہوئی، وائف پریگننٹ ہوئی، وہ چلے گئے، ود ان پریگننسی ان کا انتقال ہو گیا، بچہ شہید ہو گیا اور ان کے بچوں نے اپنے والد کی شکل تک نہیں دیکھی. تو ان کی سیکورٹی نہیں. آپ یہ ضرور ہے سیکورٹی کو لے کے ہم دیکھتے ہیں عوام نے یہ کہا کہ کیا لڑکیوں کو سیاست میں آنا چاہیے. دیکھیے عوام نے کیا کہا. وہ لوگ پبلک ہے پبلک، یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے. آئی تھنک لڑکیوں کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. اگر وہ پارٹیسپیٹ کریں گی تو ان کے اسکینڈلز بھی بن جاتے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفیم بھی ہو جاتی ہیں تو وہ گھر میں رہیں تو بہتر ہے. اگر پازیٹیو سوچ ہے، کچھ کرنے کی ہمت ہے، تب سب کو آنا چاہیے. میرا خیال ہے سیاست میں مرد ہو یا عورت اس کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، سب کی یہ کر سکتے ہیں. لڑکیوں کو سیاست میں آنا چاہیے. اگر وہ فارورڈ ہوں تو آنا چاہیے. اگر ان میں ہمت ہو دوسروں سے بات کرنے کا اور مقابلہ کرنے کا تو وہ آئیں. اگر ان میں سیلف کانفیڈینس ہو تو لڑکیوں کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے، کیونکہ جتنی اچھی سیاست خواتین کر سکتی ہیں مرد نہیں کر سکتے. میرا خیال سے یہ لڑکیوں کو سیاست میں بالکل آنا چاہیے، کیونکہ آدمیوں سے اور مردوں سے تو یہاں کا نظام ملک کا بالکل بھی نہیں بدلا. اور میرا خیال سے جتنی دفعہ یہاں پہ عورتیں آئی ہیں انہوں نے ترقی کی ہے کچھ تھوڑی بہت. لڑکیوں کو سیاست میں آنا چاہیے بالکل، کیونکہ پاکستان میں مرد اور عورت کی اگر آپ تناسب دیکھیں تو برابر ہی ہے. تو ہر فیلڈ میں بھی ان کو آنا چاہیے، تو سیاست میں بھی آنا چاہیے. میرا خیال ہے لڑکیوں کو بالکل پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے سیاست میں. اور ایون ہمارا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو شانہ بشانہ جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. اور سیاست میں چونکہ بہت سارے اس وقت پاکستان میں بہت سارے لوگ لڑکے جو ہیں اس وقت موجود ہیں، تو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے، ایک چانس دینا چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور آگے جو ہے اپنے جوہر بنوائیں. ایک کالر بھی انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم جی، کہاں سے؟ او آئی ایم سو سوری، ڈراپ ہو گئی. جناب میں اس بات سے بالکل ایگری کروں گی کہ لڑکیوں کو پالیٹکس میں بالکل آنا چاہیے. اور ایک انہوں نے کہا کہ اسکینڈلز بن جاتے تو یہ بات میں بالکل ڈس ایگری کروں گی. یہ اسکینڈلز کہاں نہیں بنتے، یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے، یہ اپنے کریکٹر کی بات ہوتی ہے. مطلب اگر لڑکیاں آئیں گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل ملک کا نظام صحیح ہو سکتا ہے. اور اگر ان کو مرد بھی سپورٹ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. زیادہ بہتر ہے. آج یہ تالیوں والی بات کی ہے. مطلب دیکھو اگر سپورٹ ملے گی نا، اگر سپورٹ ملیں گی تو مطلب وہ تو پھر اور زیادہ ان کا حوصلہ مطلب بوسٹ اپ ہوگا، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہماری جتنے بھی فیمیل پالیٹیشینز ہیں یا آئی ہیں اب تک، ان کو ظاہر ہے ان کے باپ نے یا ان کے شوہر نے یا ان کے بھائی نے، کیونکہ گھر میں جتنے بھی مرد آتے ہیں انہوں نے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے لغت بھائی؟ ہاں میں لغت بھائی تھوڑی آسان اردو. آپ کا یہ خطاب مجھے ملا، بڑے لوگوں نے دعوت تحسین دی، حتیٰ کہ مجھے خواب میں قبلہ غالب صاحب بھی آگے ملے. غالب بھی غالب ہوئے آپ پر بھائی. واہ جی فرمائیے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیاست میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک لاسٹ کالر تھے، انہوں نے ایک بات کی کہ ہماری نوجوان نسل ہی سیاست میں ہے. پھر بھائی نے جو بات کی کہ جو ذہنی انتشار پھیلا ہوا ہے، پھر جو ہمارے پاس سیکورٹی کا مطلب بے چینی ہے، اضطراری کیفیت ہے، پریشانی ہے، اپنے آپ کو بندہ سیکور فیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، یہ اضطراری کیفیت، بے چینی کی کیفیت جو پھیلی ہوئی ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ دہشت گردی، انتہا پسندی، شدت پسندی کی وجہ سے. انتہا پسندی اور شدت پسندی ایک کردار کا نام نہیں ہے، ایک سوچ کا نام ہے. ایک سوچ ہے. جب ہمارے ساتھ سماجی ناانصافی ہوگی تو ہماری یہ سوچ بیدار ہوگی. سجاد بات بتائیے، تو کیا یہ سوچ نوجوان نسل اپنے قدم بڑھانے سے نہیں ختم کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے، اپنے قدم بڑھانے سے، مگر قدم بھی اگر اس راہ پر ہو کہ جو راہ اس کے لیے مشعل راہ قرار دی گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں نوجوان نسل کے بارے میں ذرا سا میں آپ کو بتاؤں مائنڈ سائنٹسٹ کو لے کے کہ نوجوان نسل دو طریقے کی ہوتی ہے.
ایک تو بالکل جیلی کی طرح ہے, اس کو جس جگہ ڈالو گے ویسی مولڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو دیکھیں نا, چھری سے آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہو, کسی کا گلا بھی, پہلی بات یہ ہے. نوجوان نسل چھری کی طرح ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ڈیسیجن خود لینا ہے, آپ کا ڈیسیجن کوئی اور آ کے نہیں لے گا. یہی نوجوان نسل انتہا پسندی ہے, یہی نوجوان نسل ہے جو چینج بھی لائے گی, اور یہی انتہا پسندیدگی جو ان میں ہے, اگر وہ انتہا پسندیدگی اچھی جگہ لگے, شرافت کی جگہ لگے, تو وہ ایک چینج بھی لا سکتی ہے. تو یہ کوالٹی اگین یہ سوچ ہے, آئی ایم شیور یہ سوچ ہے, یو آر ویری رائٹ آن دس. بٹ یہ سوچ آپ کہاں یوز کریں, کن کے ہاتھوں میں آپ نے سوچ دی ہے. آج کے پروگرام نے شروع کے جو ڈسکشن لے رہے ہیں, دس از اگین اے پارلیمنٹ, دس از اگین اے ڈسکشن, اینڈ دس از اے ہیلتھی ڈسکشن. کیا پتہ یہاں سے نکلنے کے بعد بہت سارے یا تو آپ سوچ کے ساتھ چلیں, لے کر چلیں آج, یا تو پھر آپ وہی تخلیقی باتوں میں چلے جائیں, جس طرح کہا کہ کالج کے اندر آپ اپنے ٹیم پہ چلے گئے. ہاں, ہمارے ساتھ وہ کالر ہے جن کا آپ بہت دیر سے کہہ رہی تھی, عالیہ. ہیلو عالیہ. بھائی عالیہ السلام علیکم. کیسے آج عالیہ کے لیے تالیاں ہو جائیں. آج عالیہ چھا گئی ہیں آپ, آج تو چھا گئی ہیں. عالیہ کلو خون بڑھا دیا آپ نے. عالیہ یہ آج اسپیشل کال میں نے کرا, اٹس اے بیوٹیفل ڈریس سیریسلی, اور میں تو آپ کے پاس بس اس کے بعد ہی آ رہی ہوں, بٹ یہ ڈریس آپ نے بس دے دینا ہے, یہ آپ کے پاس واپس نہیں بھیج رہے. یہ میں نے آپ کی طرف سے مایا کو گفٹ کر دیا. Thank you, sweetheart. This is a beautiful dress. It's a beautiful dress. Yes, Alia, thank you so much for designing such a lovely dress. Thank you, darling. مایا یہ ڈریس اچھا ہے, لیکن آپ پہ شاید زیادہ سوٹ کر رہا ہے. اللہ شو سویٹ. نہیں بس ایسی مزیدار قسم ڈریسز بناتی رہو, اینڈ آئی کیپ آن لونگ یو مور. بس آپ دعا دیتے رہو, اور انشاءاللہ ڈریسز آپ کے اس سے بھی اچھے ہوتے رہیں گے. صحیح لگ رہا ہے, صحیح لگ رہا ہے ایک دم, بہت پیارا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سویٹ ہارٹ. اللہ حافظ. یہ جناب خاتون جی, بیٹا جی پلیز بولیے. ابھی کالر نے کہا پبلک بولا تھا کہ کاسٹ سسٹم بہت ہو گیا ہے, کہ سندھی کو ووٹ کر رہا ہے, پنجابی. اگر ہم آج بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم نے پاکستان کس بیس پہ حاصل کیا تھا, اسی بیس پہ نا, تاکہ یہ ڈفرینسز ختم ہو جائے. تو کوئی فرق نظر نہیں آیا مجھے ابھی تو, کسی نے نہیں کہا کہ میں سندھی ہوں یا پنجابی ہوں, لیکن وہی میں آپ کی بات کو آگے لے کے جا رہی ہوں کہ ابھی تک نئی نوجوان جو یہاں بیٹھی ہے, اس نے کہیں کسی نے کہا کہ نہیں جی میں خیبر پختونخوا سے ہوں یا میں پنجاب سے ہوں. نسل ہے, آپ کو پتہ ہے نوجوان نسل سے بیوٹیفل بات یہ کہ میں نے کنورسیشن ماشاءاللہ یہ میں نوجوان نسل کے لیے بجاتی ہوں بھائی, تم لوگوں کی سوچ کے لیے بجاتی ہوں. سلام ہے تم لوگوں کو. نوجوان نسل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ کچھ عرصے تک, میں نہیں کہوں گی ہمیشہ زندگی بڑھ نہیں, وین دے گو ٹو 23, 24, 25, 29 تک ایون, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. جیسے وہ تھوڑا آگے گئے, جہاں شادیاں ہوئی, جن گھروں میں بیٹھے ماحول بنا, کا ذہن تھوڑا پکا ہوا, اس وقت اپنے کاسٹ پہ ہو جاتا ہے. اس وقت وہ اپنے کاسٹ پہ اٹس اے ریسرچ ٹرو کہ آپ کچھ تھوڑی ایج آپ کی جب بڑھتی ہے, اس کے اندر پھر اپنی کاسٹ کے اندر چلے جاتے ہو. یو اسٹارٹ بی بائسڈ, یا میں سندھی ہوں کیونکہ آپ کی کاسٹ بنے گی. جب تک آپ ینگ ہوتے ہو, آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہو, یونیورسٹی جاتے ہو, تو آپ کے اندر وہ کاسٹ سسٹم کبھی بھی نہیں آتا. ایک اور کال رہے ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. مایا میں سائمہ شمشاد بات کر رہی ہوں. جی سائمہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ کراچی سے. کراچی سے جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, اور کافی دنوں سے ٹرائی کر رہی تھی, لیکن آج آپ کا نمبر ملا. آئی ایم سو سوری. اور آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے, بہت شکریہ, بہت زیادہ پیاری ہے, اور میں آپ کو کافی دنوں سے میسج بھی کر رہی تھی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے. ارے آپ ضرور آئیں, مور دین ویلکم, آپ کا شو ہے. اوکے, تو آپ مجھے بلائیے گا کہ میں کب آ سکتی ہوں؟ ضرور, آپ کا نمبر لکھ لیں گے. ہیں ایڈی مسٹر کیا کہتی ہوں, ٹھیک ہے. آپ کہیے سائمہ, کیا کہنا چاہیں گی, آج کے نوجوان نسل کو پالیٹکس میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ جی آئی تھنک سو, گرلس کو آنا چاہیے اگر وہ یہ کہتے ہیں ایبلٹی رکھتی ہے تو. آئی مین اس میں اسٹرانگنیس ہے, اور وہ فیس کر سکتی ہے جس طرح کے جو چل رہے ہیں سیاست میں لوگ, ان کو فیس کر سکتی ہے. تو آئی تھنک سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سائمہ. ایک نہیں آپ دو بولیں, مخالفت بات کروں گا, بڑی معذرت کے ساتھ. نہیں بولیں. ہاں, تو آپ نے ایک بات کی, اور آپ نے ایک بات کی کہ نوجوان نسل کی مثال دو قسموں کی ہے. ایک مثال ہے جلی کی طرح ہے, ٹھیک ہے, جہاں ہوا کا رخ چلے گا وہ اس طرف بہ جائے گی. بالکل ایسے ہے. دو قسمیں ہیں نوجوان نسل کی. ایک قسم بڑی نازک ہے, اس کا برین واش کر دیا جاتا ہے. اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے بھی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں, 99% جو ہے اس میں عمل دخل نوجوان نسل کا ہے. کرنے والے نوجوان نسل, کرانے والے کوئی اور ہے. نوجوان نسل کی کون سی ایج فیکٹر کرتی ہے؟